السلام علیکم دوستو، میرا نام نفیس احمد ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں مفتی سلمان صاحب کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ رب ذوالجلال قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو وہ چاہتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے اور ایسوں کے آپ وکیل بنیں گے جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے ان میں سے تو اکثر ایسے ہیں کہ انہیں عقل نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ شیخ اعظم سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کئی چیزیں لوگوں میں ایسی بھی مشہور تھی کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایسے ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو شریعت میں ہوتے نہیں ہیں۔ بہت سارے مسائل ان کے ہیں، لیکن ایک بار شیخ محی الدین ابن عربی بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر ہے، سامنے مریدین بھی ہیں، بہت سارے ملنے والے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اسی اثنا میں انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا، واقعی اگر آپ کے سامنے بھی ایسی بات آئے تو آپ بپھر جائیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، اے لوگو جو تم سب یہاں میرے پاس بیٹھے ہو، تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ہوتا ہے۔ سب ظاہر سی بات ہے جیسے ایسا جملہ سنا تو اٹھ کر کے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ آدمی کافر ہو گیا۔ شیخ اعظم ہیں یہ حضرت محی الدین ابن عربی، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، تصوف میں آپ کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ لوگ اٹھ کر کے ادھر سے ادھر چلنے لگ گئے کہ ایسے ایسے جملے بول رہے ہیں، یہ محی الدین ابن عربی کو ہو کیا گیا، خدا پیروں کے نیچے ہوگا، کفریہ جملہ ہے۔ سب تو چلے گئے، دو باقی رہ گئے جو مخصوص مریدین میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور جو جملے سنے ہم کو بھی کانوں پر یہ وزن لگ رہے ہیں، لیکن کیوں کہا آپ نے ایسا؟ اس کا کچھ معنی ہے؟ آپ جیسے عظیم المرتبت بزرگ سے ایسا جملہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان سب کو بھی تو یہ پوچھنا چاہیے تھا میرے بولنے کا مطلب کیا ہے۔ فوراً بدگمانی کیا اور بھاگ گئے۔ تم دو باقی رہ گئے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا تھا۔ تو کرسی پر بیٹھے تھے اور چٹائی نیچے بچھی ہوئی تھی یا قالین بچھی ہوئی تھی جس پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ان دو مریدین سے کہا یہ چٹائی اٹھاؤ۔ چٹائی اٹھائی تو دیکھا وہاں پر سونے کے چاندی کے سب سکے رکھے ہوئے تھے جو شیخ محی الدین ابن عربی کے پیروں کے نیچے تھے۔ کہا وہ جتنے آئے تھے وہ اسی کی عبادت کرتے تھے، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارا خدا میرے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ وہ خواہشات کے پجاری ہیں، میں نے اللہ نہیں کہا۔
اللہ رب العزت وہ قادر مطلق ہے. میں نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم خدا بنائے رکھے ہو، وہ میرے پیروں کے نیچے ہوتا ہے. اور حقیقت ہے میرے عزیزوں، جنہوں نے خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، در حقیقت وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو بندہ ضدی طبیعت کا ہوتا ہے، چاہ لیتا ہے کہ یہ مجھے چاہیے تو چاہیے، یہ مجھے چاہیے تو چاہیے. یہ جو ضد ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم اس وقت تک پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بنا دو گے. حضور کے قدموں میں لا کر اپنی ہر خواہش کو قربان کرنا ہو. یہ نہیں کہ میری چاہت تو ایسی ہے، میں خواہش ایسی رکھتا ہوں، لیکن شریعت ایسا کہتی ہے. یہ جب ٹکراؤ آیا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو. مومن وہ ہے جہاں دنیا کی ساری خواہشات وہ حضور کے قدموں پر قربان کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں ان نوجوانوں سے جن کو کچھ نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دی جائے. یہ ابھی تو ہماری لائف ہے، ہماری اپنی لائف کو ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے. نادان کس نے کہا کہ تیری اپنی لائف ہے؟ تیری لائف ہے کہاں؟ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو خواہشات کو لا کر کے حضور کے قدموں پر رکھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے عزیزوں، وہ پھر آ کر کے یہ کہتا ہے اپنی خواہشات، اپنی طبیعت جہاں سب مر جاتی ہے آدمی کی، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، تب اس مومن کی زبان سے یہ نکلتا ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے. اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. اپنی خواہش ہوگی تو میں کرتا رہے گا، اور جتنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا دنیا اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، اور نہ ہی دنیا اس کو کبھی سیراب ہونے دے گی، کبھی پیٹ بھرنے دے گی ہی نہیں. وہ بھوکا ہی رہے گا، وہ پیاسا ہی رہے گا جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، کسی بات کا غم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ غم کیوں ہے؟ تو آپ خاموش رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے عزیزوں. فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا. وما ترزق یأتک، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آ کر رہے گا، وہ تیرے پاس آ جائے گا. غم کب بڑھتے ہیں انسانوں کے؟ ہمارے اندر جو ٹینشن جس کو آپ کہہ رہے ہو، فرسٹریشن کہہ رہے ہو، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں کب آتی ہیں؟ جب یہ اپنی لو اور اپنی خواہشات دنیا سے لگاتا ہے. خالق سے اگر لگاتا ہے تو پھر اس کے غم نہیں بڑھتے، بلکہ غموں کا مداوا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ٹینشن فری جینا چاہتے ہو تو انسانوں سے امیدیں کم کر لو، اللہ کی ذات سے یقین بڑھا لو، اس کی ذات سے یقین بڑھاؤ. ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں جس سے ہم ملتے رہے، جس سے کچھ خواہشیں رکھتے رہے، یا جس کے متعلق کچھ امیدیں وابستہ کر رکھی، یہاں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر انسان کا غم بڑھتا ہے، انسان مغموم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات سے جو وابستہ ہوا اور وہاں جو آس لگایا، وہ ہر دن بشاشت کے ساتھ جیتا ہے، یقین کے ساتھ جیتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں، یہاں جس نے بھی اپنے خواہشات کو دنیا کے ساتھ لگایا ہے اسے کم کرنا ہے.
ला तुकस्सिर हम्मक मा युक़द्दिर यकुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने गमों को ज्यादा मत कर, जितना लिखा है उतना तुझे मिल कर रहेगा। इस दारे फानी में, इस अमल की दुनिया में हमने अपने बहुत सारी चीजें फैला रखी हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं कि कभी कभार मैं देखता हूं मोबाइल को, अब सबके हाथों में मोबाइल है और कभी कभार ये स्टक भी होता है। अच्छी अच्छी कंपनियों के मोबाइल भी स्टक हो जाते हैं, या तो कभी बहुत ज़्यादा बैटरी गर्म हो जाती है और मोबाइल भी गर्म होने लगता है। फिर इसका हल क्या है? एक्सपर्ट से पूछते हैं मोबाइल कभी हैंग हो रहा है या कभी बहुत बैटरी गर्म हो रही है, इसके रीज़न क्या है? तो वो एक्सपर्ट यही बताते हैं कि इसके ऊपर ओवरलोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसमें डाटा जमा हो चुका है और फिर बैकग्राउंड में एक्टिव है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बैटरी हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। या तो फिर एक साथ कई चीज़ें इसके अंदर डाल दी जाती है तो इसका प्रोसेस कम हो जाता है, स्टक हो जाती है। ये तो मोबाइल है जो तुम्हें सिखा रहा है। यही चीज़ है दुनिया के हमारे इस लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर दिमाग में आ जाती है तो फिर दिमाग गर्म भी हो जाता है और स्टक भी होता है, हर चीज़ सोचने से भी आरी हो जाता है, सही तरीके के फैसले नहीं ले पाता। अच्छा, नुकसान क्या है इसका? सेम हमने मोबाइल एक्सपर्ट से भी पूछा, जब मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे या स्टक होने लगे तो इसको क्या करना चाहिए? तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसके रेडिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं उस वक्त और ये नुकसान पहुंचा सकता है। जो इस्तेमाल कर रहा है उसके दिमाग पर भी असर करेगा, आसपास के लोगों पर भी असर करेगा। एक मोबाइल के ऊपर अगर ज़्यादा लोड आ जाए तो उसके रेडिएशन आसपास सबको ख़राब करते हैं। यही हाल इंसान की ज़िंदगी का है। तुम्हारे दिमाग के ऊपर अगर गम ज़्यादा बैठ गए और बहुत ज़्यादा दिमाग हावी हो गया तो खुद का तो नुकसान करोगी ही, आसपास जितने हैं सबका नुकसान करोगे। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप भी परेशान, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बीवी बच्चे सब इस पे हाल, इन सब चीज़ों में मुलव्विस हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? कहा गया मोबाइल को ऑफ कर दो, डाटा कम कर दो, इसके अंदर से कुछ चीज़ें डिलीट कर दो, फिर ये अपने नॉर्मल हालत में आ जाएगा। सेम आपके लिए भी है, दिमाग में दुनिया के बहुत सारे फितूर भरे हो तो थोड़ी चीज़ें डिलीट कर दो, थोड़े दिनों के लिए अपनी इस एक्टिव लाइफ को रोक दो और आ जाओ अल्लाह की बारगाह में और आंख बंद करके उसकी तरफ लौ लगाओ, इसलिए कि हमारी बैटरी जो चार्ज होगी वो खालिक कायनात से ही होगी। बनाने वाला ही बेहतर जानता है इसकी ज़िंदगी किस चीज़ से चलती है। और इसीलिए कहा है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के जिक्र से कई दिन तक गाफिल होता है तो मुर्दा लाश है जो चल रहा है, बाजारों में जो चल फिर रहा है, जिक्र इलाही नहीं करता तो इसकी रूह खत्म होने के करीब आई है, ये जिंदा लाश है। यहाँ जमाने हो गए, महीनों बीत गए, बरसों हो जाते हैं, कितने दिन ऐसे हैं आपने अल्लाह के जिक्र के लिए अलग से वक्त निकाला हो? कहाँ है वक्त? नमाज भी ऐसे पढ़ करके भाग जाते हैं जैसे लगता है कि कोई चीज़ हमारे ऊपर सवार थी, जल्दी से हटा दी और भाग गया। नहीं मेरे अजीजों, हमारी रूह जब बीमार होती है, हमारी रूह को जब भूख लगती है तो अल्लाह के जिक्र से इसका इलाज भी होता है और इसको रिस्क भी मिलता है, लेकिन हम रिस्क देते ही नहीं। कभी आपने देखा हमारी बॉडी को, सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर में खाना ना खाओ तो शाम तक हमारा जिस्म हिचकोले लेने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों? जिस्म 2 वक्त के खाने को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, कमजोरी आ जाती है, जिस्म को भूख लगती है, हमें खाना देना इसे जरूरी है। इसी तरह अल्लाह ने हमारी जो रूह बनाया है, रूह को भी रिस्क की जरूरत है। और रूह का रिस्क क्या है? रूह का खाना पीना क्या है? काजू बादाम मेवे पिस्ते खा करके रूह को ताकतवर नहीं बना सकते। फरमाया गया रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह को ताकत मिलती है और रूह कमज़ोर नहीं रहती, ताकतवर बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी औक़ार, फिर मैं खुलासतन ये बात कहूँगा कि हमने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें फैला ली हैं, इतने सारे, जिसकी वजह से गमों का बोझ हमारे दिमाग पर तारी है। और एक वक्त वो आएगा
جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کی جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے۔ روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے، جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے، تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے۔ ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے۔ سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو۔ بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے، سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو، سونا اور چاندی، مال و دولت۔ کیونکہ میرے عزیزوں اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور روح نکلنے کے وقت یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا بنایا تھا، کتنا جمع کیا تھا، حساب کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے، 40 لوگوں کا قافلہ تھا، ایئرپورٹ پر پہنچے، بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا، اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں، کیا کیا سامان تھے سب کے پاس، اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے، میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں۔ ہم تو آگے نکلے، گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے، وقت گزرتا گیا، فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان، انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے، اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا تو تھوڑا سا لے لے، تیرا تو تھوڑا سا لے لے، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں۔ 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب، آپ تھوڑا سا ہمارا لے لو، جس کا لے سکتے تھے لے لیا۔ پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا، انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا۔ میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے، اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں، وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا۔ ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا، کوئی مسلح اٹھاتا ہے، کوئی کھجور اٹھاتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں۔